بنی اسرائیل، ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ موسیٰ کے امتی تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمیں قرآن دیا گیا، انہیں تورات دی گئی، شریعت محمد کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی، اور شریعت ان کو دی گئی شریعت موسوی۔ اس امت کے بارے میں قرآن میں 4 دفعہ یہ آیا ہے کہ ہم نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ 2 دفعہ تو صرف سورہ بقرہ میں ہے جو میں نے آپ کو آیت سنائی، 6 رکوع کی پہلی آیت بھی یہی، 15ویں رکوع کی پہلی آیت بھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ کوئی تورات کی آیت نہیں ہے، یہ تو آپ کس کی آیت ہے؟ قرآن 2 مرتبہ اور آیا، لیکن پھر اسی امت کے بارے میں آ گیا اسی سورہ بقرہ میں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے۔ کیوں؟ اب اس کا جواب سمجھیے۔ جو قوم، جو امت اللہ کی کتاب کی حامل ہے، اللہ کی شریعت کی حامل ہے، وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ ہو جاتی ہے، ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ آن ارتھ۔ اس کا کام کیا ہے؟ شہادت دے اللہ کے دین کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کی شریعت کی، قولاً بھی دنیا کو بتائے یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کی ہدایت، عملاً اس پر خود کام کر کے دکھائے، یہ فرض ہے۔ اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے، آپ سوچئے کوئی آپ کا نمائندہ جو ہے آپ کی نمائندگی آپ کے برعکس کر رہا ہے، تو پھر وہ منکروں اور کافروں سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہے، ناپسند۔ ان کا جرم اکیلا ہے، مانتے نہیں، بات ختم ہو گئی۔ ان سے تو ہم آخرت میں نبٹ لیں گے، جہنم تیار ہے۔ تم کہتے ہو کہ مانتے ہیں، پھر نہیں مانتے۔ تم گاتے ہو لہک لہک کر سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، اور پھر اس نبی کی پیروی نہیں کرتے۔ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کر رہے ہو۔ برنارڈ شاہ نے کہا تھا ایک دفعہ، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی کتاب ممکن نہیں ہے، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ دس از دی پریکٹیکل ریپرزنٹیشن جو ہم کر رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ اچھا یہ ہے اسلام؟ دیکھیں ان کو، مسلمانوں کو، کیسے ذلیل ترین لوگ ہیں یہ۔ ان میں سے کوئی ملک ایسا ہی نہیں جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ ہمارے قرضوں پر تو ان کا گزارا ہے، بھیک مانگتے ہیں، ہم سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی اپنے ہاں سیلف گورنمنٹ نہیں چلا سکتے، ایک مارشاء اللہ، دوسرا مارشاء اللہ، تیسرا مارشاء اللہ، چوتھا مارشاء اللہ۔ کیا ہے یہ؟ They can't govern themselves۔ بڑے ذلیل لوگ ہیں، ان کی گلیاں دیکھو کتنی گندی ہوتی ہیں۔ ہم دنیا میں اللہ کو مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل پر بڑے بڑے عذاب آئے، ایسیرینز کے ہاتھوں ان کو تباہی آئی۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ نیبوکڈ نظر، بخت نصر جو کہلاتا ہے، 587 قبل مسیح میں 6 لاکھ یہودی اس نے یروشلم میں قتل کیے، 6 لاکھ، اور 6 لاکھ کو وہ بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے گیا بیبیلونیا، عراق۔ یروشلم جو ان کا مرکز تھا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دارالخلافہ، جہاں حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی، مسجد مسمار، ایک آدمی نہیں چھوڑا، 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی۔ 586 بی سی، 586-87 بی سی میں یہ حشر ہوا ہے اس قوم کا، جس کا خیال یہ تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں اور لاڈلے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ پھر ذرا سا اللہ نے انہیں ایک مہلت دی،
ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم تفصیل میں نہیں جا سکتا. حضرت عزیر علیہ السلام نے دعوت بلند کی توبہ کرو، پلٹو، اللہ کی جناب میں گڑ گڑاؤ کہ اللہ معاف کر دے، ہم غلط راستے پر پڑ گئے تھے. جب قوم نے معافی مانگی اللہ نے معاف کیا، مکہ بھی سلطنت وجود میں آ گئی. کچھ عرصے کے بعد وہی عیاشیاں، وہی بدماشیاں، وہی اللے وہی تللے، وہی بدعات، وہی نئی نئی رسومات، وہی مشرکانہ اوہام. پھر عذاب آیا، پہلے گریکس کے ہاتھوں آیا، پھر رومنز کے ہاتھوں آیا، اور سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے یروشلم جو دوبارہ آباد ہوا تھا اور دوسرا جو ٹیمپل بنایا گیا تھا اس ٹیمپل کو پھر گرا دیا. 1,33,000 ایک دن میں قتل کیے اور انہیں نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے فلسطین سے، تمہیں یہاں رہنے کا حق ہی نہیں. اسے وہ کہتے ہیں ایرا آف ڈایاسپورا.